बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर कोल्ड बॉक्स बन गया। शहर मुंजमद, पारा 6 डिग्री को छू गया। सड़कें मरी की ठिठुरती गलियों में बदल गईं। बादलों की बेरुखी, खुश्क सर्दी का कहर। हर दूसरा शहरी नज़ला जुकाम का शिकार होने लगा। खुश्क सर्दी से गले और सीने के अमराज में इजाफा। शहर के अस्पताल मरीजों से भर गए। उधर मैदानी इलाके धुंध की चादर में छुप गए। लाहौर से सियालकोट और कोट मोमिन तक मोटरवे धुंध के बायस बंद। ट्रेनों की रफ्तार मध्यम पड़ गई। जहाज भी बर वक्त उड़ान न भर सके। लाहौर आने और जाने वाली 5 परवाजें मनसूख हुईं। खुश्क सर्दी में इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और इस वक्त शहर लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और कहा यह जा रहा है कि इसमें मज़ीद दर्जा हरारत जो है वो कभी आने का इम्कान है और इसी हवाले से शहरी जो हैं वो उनका गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ चुका है और मशरूबात का भी इस्तेमाल बढ़ गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि खुश्क सर्दी की वजह से जो है बीमारियां जन्म ले रही हैं और इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। खुश्क सर्दी की वजह से धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें फोग लाइट का भी जो है वो ज़रूरी हदायत की गई हैं कि फोग लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें। और जो महकमा मौसमियात का उन्होंने अभी तक बारिश की किसी किस्म की कोई नवीद नहीं सुनाई, जबकि ये ज़रूर कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। बड़े अस्पतालों का बोझ बांटने का मंसूबा नाकाम। 5 इलाजगाहें बाबू अफसरान के रहमो करम पर। 5 टीचिंग अस्पतालों को वापस पुराने महकमे में फेंकने का फैसला। डॉक्टर मिले ना सहूलियात। सईद मिठा और नवाज शरीफ अस्पताल कागजों में टीचिंग निकले। मियां मुंशी, कोट ख्वाजा सईद और शाहदरा अस्पताल का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 5 अस्पतालों को टीचिंग का दर्जा तो दे दिया गया, इंतजामिया चलाना भूल गई। महकमे सेहत 5 अस्पतालों को दोबारा बतौर DHQ अस्पताल चलाएगा। बड़े अस्पतालों का बोझ बांटने का मंसूबा नाकाम। 5 इलाजगाहें बाबू अफसरान के रहमो करम पर। 5 टीचिंग अस्पतालों को वापस पुराने महकमे में फेंकने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को शहर के 5 छोटे टीचिंग अस्पताल चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। गवर्नमेंट सैयद मिठा स्कूल, नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट, मियां मुंशी अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल और शादरा टीचिंग अस्पताल शामिल हैं। 5 इलाजगाहों को टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया गया, लेकिन अपग्रेड ना हो सके। 5 इलाजगाहों को टीचिंग कैडर के डॉक्टर्स तक ना मिल सके। टीचिंग का दर्जा मिलने पर अस्पतालों में महकमा सेहत ने कंसल्टेंट भी फराहम ना किए। 5 अस्पतालों को दोबारा महकमा सेहत के सुपुर्द करके बतौर DHQ अस्पताल चलाया जाएगा। सरकारी नौकरी या खजाने की चाबी। मरियम नवाज ऑटिज्म सेंटर में लाखों रुपए तनख्वाहों की बरसात। प्रिंसिपल को माहाना 15 लाख रुपए तनख्वाह की शाहाना पेशकश। वाइस प्रिंसिपल को 10 लाख मिलेंगे। नर्सों को भी लाखों रुपए देने का ऐलान। ग्रीन टाउन ऑटिज्म सेंटर में लाखों के पैकेज पर भर्तियां शुरू। ऑटिज्म सेंटर के एक प्रिंसिपल की तनख्वाह दर्जनों मुलाजमीन के बराबर। भारी भरकम पैकेज ने सबको हैरान कर दिया। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म टाउन ग्रीन टाउन के लिए भारी तनख्वाहों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रिंसिपल 15 लाख रुपए माहाना और 2 वाइस प्रिंसिपल 10 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफिसर 2,85,000 रुपए माहाना पर रखा जाएगा। 2 चार्ज नर्स, 2 लाइफ स्किल्स कोच को 1-1 लाख रुपए माहाना पर रखा जाएगा। ड्राइवर, कुक, कंडक्टर, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमले की तनख्वाहें भी हजारों रुपए में रखी गई हैं। भर्ती के लिए हजारों उम्मीदवारों ने दरखास्तें महकमा स्पेशल एजुकेशन को जमा करवा दी। दरखास्तों की स्क्रूटनी के बाद शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। लाहौरिया के लिए मुफ्त बसंत पैकेज तैयार। बसंत पर 3 दिन के लिए मुफ्त सवारी का तोहफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद रिक्शा भी मुफ्त होगा। लाहौर की सड़कों पर 10,000 फ्री रिक्शा दौड़ेंगे। बसंत के 3 दिन तक रिक्शा ड्राइवर आपसे किराया नहीं मांगेंगे। टैक्सी कंपनियों का 10,000 रिक्शे मुफ्त चलाने का ऐलान। बसंत पर लाहौरियों की मौजें लग गईं। शहर भर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। जराये के मुताबिक शहर भर में 10,000 रिक्शे मुफ्त सफर के लिए दस्तयाब होंगे, जिनकी फराहमी के लिए येंगो और इन ड्राइव के साथ मुआहिदे पर पेशरफ्त जारी है। मुआहिदे के तहत दोनों कंपनियां 3 दिनों के लिए रिक्शे फराहम करेंगी। इसके बदले बसंत के दौरान मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी। रिक्शे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब होंगे और शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो कहीं से भी रिक्शे में सवार होकर शहर में सफर कर सकेंगे। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त दस्तयाब होगी, जबकि डिवीजन के दीगर अजला से लाहौर के लिए भी मुफ्त बसें चलाई जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को कम से कम करके ट्रैफिक दबाव और हादसात में कमी लाना है।
ثقافت کا رنگ جیت کی امنگ بسنت کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا اعلان لاہور میں 26 مارچ سے رنگا رنگ میلہ سجے گا گھوڑوں اور مویشیوں کے سب سے بڑے شو کی تیاریاں تیز گھوڑوں کا رقص سما باندھے گا ملکی و غیر ملکی نیزہ بازوں کا ٹاکرا ہوگا محکمہ لائف سٹاک پی ایچ اے کو ٹاسک مل گیا ثقافت کا رنگ جیت کی امنگ بسنت کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا اعلان ہوگا لاہور میں 26 مارچ سے رنگا رنگ میلہ سجے گا گھوڑوں اور مویشیوں کے سب سے بڑے شو کی تیاریاں تیز ہو گئیں گھوڑوں کا رقص سما باندھے گا جبکہ ملکی و غیر ملکی نیزہ بازوں کا ٹاکرا بھی ہوگا محکمہ لائف سٹاک پی ایچ اے کو ٹاسک مل گیا لاہور میں گندم کی قیمت میں تیزی گندم کی فی من قیمت میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ لاہور میں گندم 5000 روپے فی من تک فروخت ہونے لگی لاہور میں گندم کی قیمت میں تیزی آ گئی فی من گندم کی قیمت میں 100 سے 150 روپے تک اضافہ ہو گیا 100 سے 150 روپے اضافے سے لاہور میں گندم کی قیمت 5000 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے باغبان پورہ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں گندم کی قلت کا بھی سامنا ہے جس کے باعث آٹے کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑا ہے چکی مالکان کے مطابق شہر کی مختلف چکیوں پر آٹا 140 سے 170 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے آٹا فروشوں کا کہنا ہے کہ گندم کی عدم دستیابی اور قیمتوں میں اضافے کے باعث آٹے کے نرخ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے اس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت گندم کی قلت اور قیمت کنٹرول کرے ڈیجیٹل پنجاب کی طرف بڑا قدم ٹرانسپورٹ کے نظام میں پاکستان کا پہلا ہائی ٹیک کنٹرول روم تیار الیکٹرک بسوں کی لائیو لوکیشن اور کیمرہ مانیٹرنگ کا آغاز بس کہاں ہے ڈرائیور کیا کر رہا ہے سب کچھ ایک کلک پر ہوگا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے ایک جدید اور ہماگیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فعال کر دیا ہے جو پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹرانسپورٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے جو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہمدرد چوک ٹاؤن شپ میں واقع صدر دفتر کے اندر قائم کیا گیا ہے اس کمانڈ سینٹر کے ذریعے 19 اضلاع میں چلنے والی سینکڑوں الیکٹرک بسوں کی لائیو لوکیشن کیمرہ فیڈ اور آپریشنل سرگرمیوں کی براہ راست نگرانی کی جا رہی ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کوثر خان کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز اور مسافروں کی حرکات و سکنات سفر کرنے والوں اور مفت سفر سے مستفید افراد کا مکمل ڈیٹا جدید ڈیش بورڈ پر دستیاب ہے اس میں لائیو ٹریکنگ ہوتی ہے بسز کی بس کس روٹ پہ جا رہی ہے کس ضلع میں کس روٹ پہ بس چل رہی ہے اس کو لائیو یہاں پہ ٹریک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر بس میں انٹرنیٹ موجود ہے وہ ہمارے سے لنکڈ ہے تو اس کی لائیو لوکیشن آتی ہے سیکنڈلی سی ایم پنجاب کی یہ پہلی ترجیح ہے کہ اس پہ خواتین اور جو بھی سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے تو سی سی ٹی وی لائیو کیمراز یہاں پہ موجود ہیں سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کوثر خان کا کہنا ہے بسیں جدید اور سٹیٹ آف دا آرٹ ہیں مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے ہر بس میں لائیو کیمرہ مانیٹرنگ کا نظام فعال ہے ہماری ہیلپ لائن ہے 1782 تو اس پہ ہمیں بتایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہراسمنٹ کا انسیڈنٹ ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں اس میں نا بہت ڈیٹا ہے یہ کم از کم 20 to 24 آورس کا ہم لوگ اس میں سیو کر سکتے ہیں تو وی کین آلویز ہیو ایکسیس کہ پرانا پچھلے دن کے ڈیٹے میں کتنے لوگوں نے سفر کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی واقعہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہوئی ہے جس میں کسی خاتون کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا منصوبہ صرف 5 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلد کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کریں گی کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طاہر جمیل خان سٹی 42 ٹیپا کا داتا دربار کے سامنے ٹریفک ریماڈلنگ کا منصوبہ 3 رویا انڈر پاس سے شامل کرنے کا میگا پروجیکٹ ٹیپا نے 1 ارب سے زائد لاگت پر مشتمل ٹینڈر جاری کر دیا انڈر پاس کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن ٹیپا کا داتا دربار کے سامنے ٹریفک ریماڈلنگ کے منصوبے میں 3 رویا انڈر پاس سے شامل کرنے کا میگا پروجیکٹ ٹیپا نے 1 ارب سے زائد لاگت پر مشتمل انڈر پاس کا ٹینڈر جاری کر دیا انڈر پاس منصوبے کے لیے ٹینڈر بڈز جمع کروانے کی تاریخ 28 جنوری مقرر کر دی گئی ٹینڈر کا اجرا چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کی جانب سے کیا گیا منصوبے میں شامل کیے گئے انڈر پاس کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے انڈر پاس آزادی چوک سے آنے والے ٹریفک کو لوئر مال کچہری چوک کی جانب سگنل فری ایکسیس دے گا سنگل سائڈ فل ہاف انڈر پاس کے لیے تجربے کی حامل فرموں سے بڈز طلب کی گئی ہیں انڈر پاس داتا دربار ٹریفک ریماڈلنگ کے اوریجنل پلان میں بعد میں شامل کیا گیا ہے لیسکو کا نیو کنیکشنز کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے اے ایم آئی سنگل فیس سمارٹ میٹرز خریدنے کا فیصلہ 2,40,000 میٹرز کی خریداری کی منظوری دے دی گئی لیسکو نے نیو کنیکشن کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے اے ایم آئی سنگل فیس سمارٹ میٹرز خریدنے کا فیصلہ کر لیا 3.5 ارب روپے کی لاگت سے 2,40,000 میٹرز کی خریداری کی منظوری دے دی گئی لیسکو میں اے ایم آئی سنگل فیس میٹرز کی خریداری پر 3 ارب 50 کروڑ روپے تک کا بجٹ مختص کر دیا گیا شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے اے ایم آئی سنگل فیس میٹرز کی خریداری شروع کر دی ہے لیسکو کی جانب سے سٹاک ملنے پر صارفین کو ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا کیا جائے گا سٹاک کی فراہمی پر صارفین کو این او سی جاری کرنے پر پابندی لگا دی جائے گی لیسکو
لیسکو نے صارفین سے بجلی کے بلوں کی وصولی اور مانیٹرنگ کا نظام ون لنک پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپنی کے اعلیٰ افسران نے ریکوری کی شرح اور فنڈز کی ویریفیکیشن کے لیے مختلف تجاویز تیار کر لی۔ کمپنی کی جانب سے بلوں کی ریکوری کے نظام میں جدت لانے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ون لنک سسٹم میں جمع ہونے والے بلز کی رقوم فوری لیسکو کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی۔ ون لنک کی مدد سے ریکوری کی شرح اور فنڈز کی مانیٹرنگ میں آسانی ہو جائے گی۔ لیسکو کو بجلی کے بلوں کی رقوم کی ویریفیکیشن کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جمع ہونے والے بجلی کے بلوں کی رقوم کو 3 مرتبہ لیسکو کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ لیسکو نے بجلی کے بلوں کی ریکوریز کے لیے نئے نظام پر کام شروع کر دیا ہے۔ حکومت کا چائلڈ لیبر کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرے گی۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے والدین کی مالی معاونت کی جائے گی۔ بچوں کو مزدوری سے نکالنے پر والدین کو مشروط سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے متاثرہ بچوں کے والدین کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کو مزدوری سے نکالنے پر والدین کو مشروط کیش سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ بچوں کو باقاعدہ تعلیم اور فنی تربیت دی جائے گی۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق ٹاسک کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، جنہیں 20 سے زائد ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور ایک جامع پلان تیار کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے چائلڈ لیبر کے موجودہ قانون میں ترامیم کے لیے سفارشات بھی طلب کر لی ہیں۔ بچوں کی ڈیجیٹل میپنگ اور جیو ٹیگنگ، خصوصی ہیلپ لائن کے قیام اور بحالی مراکز بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سوشیو اکنامک سروے کے تحت والدین کی مالی معاونت اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہزاروں بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت کا اسٹیٹ لینڈ سے ریونیو بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ، صوبے میں غیر استعمال شدہ سرکاری اراضی کی نیلامی کی جائے گی۔ سرکاری زمین 10 سے 20 سال کے لیے طویل مدتی لیز پر دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے اسٹیٹ لینڈ سے ریونیو بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے بھر میں غیر استعمال شدہ سرکاری اراضی کی نیلامی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری زمین 10 سے 20 سال کے لیے طویل المدتی لیز پر دی جائے گی۔ لیز صرف پروڈکٹیو اور معاشی سرگرمیوں کے لیے مختص ہوگی۔ حکومتی پالیسی کے تحت سیاحت، انڈسٹری، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے شفاف نیلامی پالیسی اپنائی جائے گی۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے سرکاری اراضی کے غیر قانونی استعمال کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ پالیسی کے تحت سرکاری اثاثوں کا مؤثر، منافع بخش اور منظم استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ خطے کی بدلتی صورتحال، لاہور کراچی کے فضائی روٹس کو 2 روز مختلف اوقات میں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی فضائی حدود کی کڑی نگرانی، پاک فضائی الرٹ، لاہور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں جنگی طیاروں کی مشقیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال، لاہور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف فضائی روٹس کو 2 روز مختلف اوقات میں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی فضائی حدود کی کڑی نگرانی جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق پاک فضائیہ مکمل الرٹ، لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں جنگی طیاروں کی مشقیں کی جائیں گی۔ لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف سیکٹرز 14 اور 15 جنوری کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور اور کراچی کی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مخصوص سیکٹرز میں شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک فضائی مشقیں ہوں گی۔ کمرشل پروازوں کو اس دوران انتہائی احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس دوران مخصوص فضائی روٹس کی جگہ متبادل روٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی بزنس لیڈرز کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گڈ گورننس، مؤثر پالیسی سازی اور ماحول دوست اقدامات پر خراج تحسین پیش۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت امریکی بزنس لیڈرز کے وفد سے مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صحت، تعلیم، ماحولیات، چائلڈ لیبر، زراعت، انڈسٹری، ای میکانائزیشن اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی بزنس لیڈرز کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن اور عملی اقدامات پر جامع بریفنگ دی گئی۔ امریکی وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ماحولیاتی اصلاحات، اسموک کنٹرول پالیسی، الیکٹرک اور ہائبرڈ ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر زراعت سید محمد عاشق حسین اور سیکرٹری زراعت افتخار سہو نے ایپٹما ہاؤس کا دورہ کیا۔ مرکزی چیئرمین کامران ارشد، چیئرمین نادرن زون اور اسد شفیق اور دیگر ممبران سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر زراعت سید محمد عاشق حسین اور سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے دیگر افسران کے ہمراہ ایپٹما ہاؤس کا دورہ کیا۔ مرکزی چیئرمین کامران ارشد، چیئرمین ناردرن زون اسد شفیق، طاہر بشارت چیمہ، سیکرٹری جنرل ایپٹما رضا باقر اور دیگر ممبران سے ملاقات کی۔ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو فارم سائزز ہیں وہ بہت چھوٹے فارم سائزز ہیں، تو جو ان کی اکنامکس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو میڈیم، لارج اینڈ اے کارپوریٹ فارم، کیونکہ اس نے وہ کراپ کی طرف جانا ہے جس کراپ کی طرف اس کو پروفیٹیبلٹی ہے۔ اس نے اس چیز کو نہیں سوچنا کہ اس کے اندر کس حد تک نقصان ہوگا، اور یہ صرف ایک کراپ نہیں ہے، یہ آپ کی
पूरा मैं समझता हूँ इकोनॉमिक रिवाइवल है। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनर्जी रेट्स, शरह सूद के मसाइल के साथ कम होती हुई कॉटन की पैदावार का सामना है। इज्तमाही एक्सपोर्ट जो ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन से बड़ी, उसमें बिगेस्ट गेन टेक्सटाइल ने ला के दिया। तो वो ये शो करती है कि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो टफ टाइम्स में भी परफॉर्म करके दिखाता है। एंड पाकिस्तान के पास चूँकि कंप्लीट वैल्यू चेन है, तो इसको फेडरल गवर्नमेंट को और मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्नर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। एप्टमा कायदीन ने कहा कि भारत पर टैरिफ और बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा पाकिस्तान को हुआ, मगर फिर भी इंडस्ट्री मसाइल की वजह से एक्सपोर्ट को खातिर ख्वाह हद तक ना बढ़ा सकी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सोएब अहमद भरत की ज़ेर सदारत आम इजलास मुनक्किद हुआ। रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन, स्पॉट वर्क, लाइट्स की तनसीब, लेन मार्केट और मार्किंग और पेंट वर्क की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी CNW सेल अशरफ, एडिशनल सेक्रेटरी और रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर कवरिंग रोड पर जारी ब्यूटिफिकेशन और मरम्मती कामों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। फ़ख्र कौम सरमाया वतन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सितारा अरफा करीम, जिसे हमसे बिछड़े 14 साल हो गए। अरफा करीम की ज़िंदगी से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। वो एक कली जो खिली जरूर लेकिन खुलकर मुस्कुरा न सकी। नाम की तरह उसका काम भी अरफा था। IT की दुनिया का सितारा अरफा करीम रंधावा, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरी आबोताब के साथ चमका, लेकिन जल्द ही कहकशा बन गया। अरफा करीम वो पाकिस्तानी बच्ची थी जिसने कम उम्री में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत हासिल की थी। वो 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई और 14 जनवरी 2012 को वफात पा गई। अरफा ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया, जिसने उन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र MCP बनाया। उन्होंने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों और तकरीबात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के चीफ स्टीवन बेलमर और बिल गेट्स से मुलाकात भी शामिल है। अरफा को पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड, एजाजी लेस्टा अवार्ड और फातिमा जना गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सफीर के तौर पर भी काम किया और मुल्क को फख्र दिलाया। 14 जनवरी 2012 को पाकिस्तान का फख्र और नई नस्ल के लिए एक अजीम मिसाल अरफा करीम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी कौम को सोगवार छोड़ गईं। उनकी याद में हुकूमत पाकिस्तान ने लाहौर के एक IT पार्क को अरफा करीम IT टावर के नाम से मंसूब किया है। उनकी जिंदगी पर एक फिल्म अरफा भी बनाई गई, जिसमें उनकी जिंदगी और काम को दिखाया गया है। अरफा की जिंदगी एक इल्हाम है कि कम उम्री में भी बड़े काम मुमकिन है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।